آج ہم دی جیو پولیٹک کے پلیٹ فارم سے ایک نئی پلے لسٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دا پارٹیشن آف انڈیا اور ان تمام حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو آج تک منظر پر نہیں لائے جا سکے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کمیونل ہارمونی کو، جس کا 1857 کی جنگ آزادی میں بہت اہم کردار تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے پہلے برصغیر میں مسلمان اور ہندو دہائیوں سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت 1526 میں ظہیر الدین بابر کے فتوحات کے بعد شروع ہوئی۔ انگریزوں کا بظاہر مقصد تو تجارت تھا، مگر انہوں نے مغلیہ سلطنت کے انتظامی امور میں عمل دخل شروع کر دیا۔ 1845 سے لے کر 1849 تک دو اینگلو سکھ وارز ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں سکھوں نے بری طرح شکست کھائی اور شکست کے بعد پنجاب پوری طرح سے برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت زوال کی انتہا پر تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ پوری طرح سے برطانوی راج کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اب میں آپ سے ڈسکس کروں گا 1857 کی جنگ آزادی اور اس میں کمیونل ہارمونی کا اہم کردار۔ 1857 کی جنگ آزادی کو ہمیشہ سے بغاوت ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر میں آپ کو اس چیز سے آشنا کروں گا کہ وہ بغاوت ہند نہیں بلکہ آزادی ہند تھی۔ اس جنگ کی سربراہی مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کر رہے تھے۔ ہندوستان کی ہر زبان، مذہب اور رنگ کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور اس انقلاب کو نہ صرف ریاستی انقلاب سمجھا گیا بلکہ اس کو ایک ایسی جنگ کے طور پر دیکھا گیا جو ہر ریاست کی حکومت کے خلاف تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم۔ جھانسی کی رانی جن کا اصل نام رانی لکشمی بائی تھا، انہوں نے جنگ میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا اور اپنی ریاست کو برطانوی راج کے حوالے ہونے سے روکنے کے لیے بھرپور مزاحمت کی۔ رانی لکشمی بائی کو ہندو اور مسلمان دونوں نے عزت اور جذبات دی تھی اور ان کی شہادت کے بعد ہندو اور مسلمان ان کو اچھے نام سے یاد کرتے تھے۔ رانی نے جنگ میں اپنے ساتھ مسلم سولجرز کو بھی رکھا اور ان کی قیادت میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر جنگ لڑی۔ اگر ہم بات کریں نوابوں کی، اودھ، رامپور اور دیگر کئی ریاستوں کے نوابوں نے جنگ میں بھاری کردار ادا کیا۔ اودھ کے نواب واجد علی شاہ نے 1857 کی جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اپنی قیادت میں مسلمان اور ہندوؤں کو اکٹھا کر کے اتحاد کا پیغام دیا۔ 1857 میں ہندو اور مسلمان نے اپنے تمام تر مذہبی تفرقات کو بالادست کرتے ہوئے برطانوی راج کے خلاف آزادی ہند لڑی۔ اس جنگ میں کمیونل ہارمونی کی حقیقت منظر عام پر آئی، جس میں دونوں کمیونٹیز نے اپنی زندگی، اپنے دھرم کو ایک طرف چھوڑ کر برطانوی راج کے خلاف جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اگر ہم 1857 کی جنگ آزادی میں کمیونل ہارمونی کو دیکھیں تو ایک ہی مصرع میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ اس جنگ میں دیکھا جائے تو ایک جانب مغلیہ دور کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو مسلمانوں کی سربراہی کر رہے تھے، اور دوسری جانب منگل پانڈے جنہوں نے دیش بھکتی کا نعرہ زور و شور سے لگایا، دونوں ایک ہی راہ پر گامزن تھے۔ ونائک دامودر ساورکر اپنی کتاب The First War of Indian Independence 1857 میں کہتے ہیں The revolt of 1857 was not just a mutiny of sepoys. It was a revolt of the people of India against the British colonialists. It was a war of independence in which both Hindus and Muslims fought side by side, united in their desire to free the land from foreign rule. 1857 کی بغاوت نہ صرف سپاہیوں کی بغاوت تھی بلکہ پورے ہندوستان کی عوام کی برطانوی راج کے خلاف جدوجہد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا مثبت کردار سامنے لایا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل دی جیو پولیٹک کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔